سب سے پہلا کام، اس عشرے کی فضیلت اور اہمیت جو آپ نے سنی ہے اور اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی روشنی میں سنی ہے، اس کو گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، گھر والوں کو، معاشرے کو، پارٹنرز کو، دوست احباب کو، کولیگز کو، اپنے شاگردوں کو سمجھائیں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لوگ اس عشرہ سے غافل ہی رہ جاتے۔ دوسرا کرنے کا کام، آپ یہ نیت کریں کہ اس عشرہ کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو یہ قبر والا کیا چاہتا ہے؟ لَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ، ہلکی پھلکی مختصر سی 2 رکعتیں، یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے پڑھنے کا موقع دے دیں اور ساری دنیا مجھ سے لے لیں، اس قبر والے کی اس وقت یہ خواہش ہے۔ ہمیں نیکیوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے۔ رمضان جاتا ہے تو ہمیں بہت ہی خوبصورت عظمت والے دن عشرہ ذی الحج کی صورت میں اللہ تعالیٰ عنایت فرما دیتا ہے۔ تو ان دنوں کے بارے میں ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ ہم نے ان کو عام دنوں کی طرح نہیں گزارنا ہے۔ تیسرا کرنے کا کام، جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات انشاءاللہ تعالی یا پھر کل، تو اس وقت سے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جو بھی قربانی کا ارادہ کرتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بال کاٹنا، ناخن تراشنا منع ہو جاتا ہے۔ بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشے ہر وہ شخص جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے۔ چوتھی چیز، جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی رحمتوں سے اگر وہ بھی قربانی والوں کی مشابہت اختیار کرے، بال اور ناخن نہ کاٹے اور 10 تاریخ کو عید والے دن بال ناخن کاٹ لے، تو اللہ اس سے بھی قربانی کا ثواب نصیب فرما دے۔ اس عشرہ مبارکہ میں کرنے کا ایک چوتھا کام یہ ہے کہ جو ہی اس عشرہ کا چاند طلوع ہو جائے اور نظر آ جائے، آپ کی زبانوں پہ تکبیریں جاری ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بھی الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی تکبیر، بڑائی اور عظمت کے، وہ آپ کہنا شروع کر دیں اور اونچی آواز سے پڑھیں۔ صحیح بخاری میں جناب ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہی عشرہ شروع ہوتا، بازاروں میں نکل جاتے، تکبیریں پڑھتے، اور ایک روایت میں یہ اضافہ ہے بازار میں ان کو کچھ شاپنگ نہیں کرنی ہوتی تھی، کوئی کام نہ ہوتا، بازار میں صرف تکبیریں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کتنا مبارک عشرہ شروع ہو گیا۔ اس عشرہ میں کرنے کا ایک اور کام قربانی کی تیاری اور اس کا انتظام ہے، جو اس کے احکام و مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ قربانی کی کیا عظمت ہے، کیا اس کا پیغام ہے، کیا اس کے احکام و مسائل ہیں، وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے بیان کیے جائیں گے۔ اس عشرہ میں 9 دن کے روزے رکھیں۔ اللہ کے پیارے نبی 1 سے 9 تاریخ تک 9 روزے رکھتے تھے۔ سنن نبی داؤد میں وضاحت ہے، اگر آپ 9 نہیں رکھ سکتے تو صرف 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، عید سے 1 دن پہلے۔ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی نیکی نہیں جس کے بارے میں اللہ نے اس حد تک کہہ دیا ہو۔ ایسی نیکیاں تو بہت ساری ہیں جن کے کرنے سے یہ کہا تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن ایسی نیکی جس کے کرنے سے اللہ یہ کہہ دے کہ اگلے سال کے ایڈوانس معاف ہو جائیں گے، وہ نیکی صرف یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ صوم یوم عرفہ یکفر السنتین الماضیہ والباقیہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔